السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سیشن جس کا ٹاپک میں نے رکھا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخرج ہوتا ہے۔ فار ایوری ڈیفیکلٹی دیر از اے مخرج۔ مخرج کہتے ہیں عربی زبان میں نکلنے کی جگہ کو۔ جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید کبھی یہ مشکل ختم نہیں ہوگی، اور یہ ہم نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ خوشیوں کے مقابلے میں جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وہ بہت پرولونگڈ لگتی ہیں۔ لگتا ہے خوشیاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، اور جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ گزرنے میں نہیں آتا۔ یقیناً اس وقت اوور آل نہ صرف ایک شہر پہ بلکہ ایک دنیا کے اوپر جو ہے اس وقت تکلیف کا ٹائم ہے، ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہیں۔ ایک طرح سے ہیومینٹی ایک ہی چیز کے بارے میں جو ہے وہ کنسرنڈ ہے اور پریشان ہے۔ ایسے میں وہ لوگ بھی اس وقت آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں، شاید جنہوں نے کبھی سر اٹھا کر اس ٹیکنالوجی کے دور میں کئی سالوں سے آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو۔ لائف سٹائل ایسے ہیں ہمارے کہ گھروں کے اندر ہی، آفیسز کے اندر ہی، ورک پلیسز کے اندر ہی، اپنی ڈیلی روٹینز میں اتنا ہم بزی ہوتے ہیں کہ آس پاس کی کائنات کو، یونیورس کو، آسمان کو، آسمان والے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور یاد ہی نہیں رہتا۔ یہ ایسا وقت ہے اس وقت انسانیت کے اوپر کہ انسانیت ایک ساتھ سمہاؤ ایک ہی طرح کی مشکل میں ہے۔ اب اس میں سے نکلنے کا مخرج کیا ہوگا؟ اور الحمدللہ علی نعمت الاسلام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا آسمان والے سے اور آسمان والے کی صفات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اب اس وقت جو مشکل کا دور ہے، اس وقت جو مشکل آئی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ہمارا مخرج جو ہوگا وہ اس کریٹر، اس اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی ہوگا۔ تو اپنی بات کو میں اگر ایک نظم سے شروع کروں، جو نظم ہم اکثر سنتے آئے ہیں، کبھی اس کا چنک سنا ہے، کبھی اس کو اوور آل ہم نے سنا ہے۔ یہ نظم جو آتی ہے بہت پیاری نظم ہے، اردو کی ہے پوئم، اور بہت ہی خوبصورتی سے کسی مسلمان نے بہت درد سے لکھی ہے۔ میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہ نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ، اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمتوں کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف میں آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کا دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، بلا آخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں
تو کہنا. اٹس اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ. ہم بے سکون ہیں, ہم درست چوائسز کے لیے بے چین ہیں, ہماری بہت سی تمنائیں, بہت سے سوال ہیں. ہم لوگوں کی نظر میں عزت, احترام, محبت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ملامت نہ کرے, کوئی ہمارے اوپر کرٹیسزم نہ کرے. ہم دنیا کے خزانے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں سکون ملے تو اللہ کے ساتھ وفا نبھائیں. یہ وقت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا. اگر آج میرے اور آپ کے لیے اس مشکل ٹائم سے نکلنے کے لیے کوئی آپشن ہے تو وہ واحد آپشن ہے کہ ہم اس مخرج میں اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے راستے پر چلیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر کہتے ہیں کہ جس نے اپنے ساتھ جتنی بھی زیادتی کی ہے اس کو مخرج ملے گا, صرف اس کو مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے. یعنی جو میں نے اس کو کرنے کا کہا ہے اس کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گی اور انشاءاللہ یہ آج جو میں آپ کے سامنے اس ٹاپک کو لے کر رکھوں گی وہ قرآن سے ہی ہے. الحمدللہ اصحاب کہف کو ہم سب جانتے ہیں. اصحاب کہف, سورہ کہف کے اندر جن کی کہانی آتی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے. آپ میں سے زیادہ تر خواتین ان کی سٹوری, ان کا بایوگرافی جانتی ہوں گی. وہ نوجوان جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور آسمان والے کی طرف ڈائریکٹ کیا جس نے ان کی زندگی میں ڈائمینشنز بدل دیں. انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کیا. ہم کہتے ہیں نا ہر مشکل میں مخرج ہے. انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کیا. اصحاب کہف کو اللہ پر بہت توکل تھا, اس پر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں, اصحاب کہف کی سٹوری کو ذہن میں رکھ کے ایمان ڈکلیئر کیا تھا, اللہ پر توکل تھا, لیکن کیا اس توکل نے ہمیں یہ دکھایا کہ اس کے بعد انہوں نے جو قدم اٹھائے ایمان ڈکلیئر کرنے کے بعد وہ بغیر سوچے سمجھے اٹھائے؟ یا ان کی کہانی کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ عقل کو استعمال کر کے قدم اٹھائے؟ آپ اگر اصحاب کہف کو ذہن میں رکھیں تو انہوں نے توکل کیا تھا اپنے رب پر. اس کرسچینٹی کے دور میں ایک اللہ کی بات کو ڈکلیئر کیا تھا جہاں پر کوئی بھی اس وقت ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں تھا. مگر جب انہوں نے ایمان ڈکلیئر کیا تو پھر اس علاقے میں سے چلے گئے, ہجرت کر گئے. اگر آپ سورہ کہف کی آیات یاد کریں تو جب نیند سے اٹھے تھے تو ایک دوسرے سے کہا تھا نا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک جو ہے وہ جا کر دیکھ کر آئے شہر کا کیا حال ہے, ہمارے بارے میں لوگ کتنے کنسرنڈ ہیں, اور دیکھو کیئرفل رہنا, ان کو نہیں بتانا ہمارے بارے میں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تم سب کے بارے میں اطلاع نہ دے دے کوئی. جو جائے he must be very careful. تو یہ آپ کو اس وقت میں جو بتانا چاہ رہی ہوں, پلیز اس سارے سیناریو میں جو اس وقت چل رہا ہے, یہ کووڈ-19 کا, وائرس کا, اس وقت بہت دنیا کے اوپر, ہیومینٹی کے اوپر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے. یہ آزمائش صرف ہم سب کے لیے ایک سائن ہے, اللہ کی طرف سے ایک آیت ہے, اللہ کی طرف سے ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ زمین والے ذرا سر اٹھا کر آسمان والے کی طرف دیکھیں, زمین پر راستے بننا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا ہم سب مل کر اللہ کا در کھٹکھٹائیں اور اللہ جو رحمان ہے وہ دروازے نہ کھولے. ایسا ہو نہیں سکتا ہم سب مل کر اس کی بارگاہ میں آنسو بہائیں اور اس رحمان اور رحیم رب کو ہم پر پیار نہ آ جائے, وہ جو کئی ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے. تو دیکھیں, ہم نے مل کر اس مخرج کو ڈھونڈنا ہے, ہم نے مل کر اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اور یہاں اس وقت فیس بک کے تھرو
آڈیوز کے تھرو ایک دوسرے سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، ہم ایک دوسرے کو اسٹرینتھ دیں، ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں، ہم ایک دوسرے کے لیے اس وقت سہارا بنیں اور مل کر اللہ کو پکاریں. سب اپنے اپنے طور پر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اصحاب کہف نے ایمان ڈکلیئر کیا، اصحاب کہف نے اللہ پر توکل کیا، لیکن ایک دوسرے کو یہ بھی کہا کہ ذرا کیئرفل رہنا. سب کو بتا کے نہیں گئے تھے کہ دیکھو ہم اس غار میں جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو دین والے ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ایمان ڈکلیئر کیا تھا تو اسی شہر میں رہتے نا، اس شہر کو چھوڑ کے غار میں کیوں چلے گئے تھے؟ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ. پچھلی آڈیو میں ہم نے یہی بات کی تھی، وی نیڈ ٹو ڈو ریفلیکشن، جسٹ اے مومنٹ آف ریفلیکشن. اصحاب کہف چاہتے تو توکل کرتے اور اس کے بعد اسی شہر میں رہتے، ہمیں تو اللہ بچائے گا. I was just reading a message yesterday. کسی نے لکھا تھا کہ ہمیں مسجد کو یا حرم کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرونا کی مجال ہے کہ حرم میں آ کے دکھائے. I think we need to set our thought pattern on the right direction. یہ وہی حرم ہے جہاں آج سے 1450 سال پہلے 360 بت رکھے تھے. کیسے مجال ہو گئی قریش کی کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ لیے؟ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین توکل صحیح ڈائریکشن میں کرنا سکھاتا ہے. وہ دین ہمیں صحیح ڈائریکشن میں سوچنا سکھاتا ہے. دین سکھاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے ریسورسز استعمال کیے جا سکتے ہیں. دین سکھاتا ہے وی شوڈ پریزرو آور لائفز. دین نے یہ تو کہا ہے جہاں مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کر جاؤ، دین نے کہا ہے نا. یہ اصحاب کہف انہوں نے اپنا دین ڈکلیئر کیا اور اپنا فیتھ ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب یہیں بیٹھ کر ہم شہید بنیں گے، بلکہ انہوں نے اس وقت اس کے پریکاشنز کو لیا. تو اگر آپ اسی ایک آیت کے حصے کو ذہن میں رکھیں وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو بہت کلیئرٹی آپ کو انشاءاللہ آج کے حالات میں مل جائے گی. بہادری کا مطلب، ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل کے بغیر کام کیا جائے. کریجیس ہوتا ہے انسان، توکل رکھتا ہے انسان، لیکن فول ہارڈی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی تھیں، آپ سیرت رسول پڑھیں تو آپ نے ڈبل آرمر پہنا ہوا تھا. آپ کی اسٹریٹجی تھی. جب آپ نے ہجرت مدینہ کی ہے، آپ نے ایک نہیں کئی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی تھیں. آپ نے اپنے ساتھ ایک نان مسلم شیپرڈ کو ہائر کیا تھا جو آپ کی اور حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اپنی شیپ کے ساتھ، تاکہ پاؤں کے نشان مٹتے جائیں. آپ نے پہلے جب اپنا سفر شروع کیا، آپ نے مدینہ کے اپوزٹ سفر شروع کیا. آپ ڈسگائزڈ ہو کر گئے تھے، آپ نے اپنے منہ کو کور کیا ہوا تھا. آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ چاہتے تو آپ کہتے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، لیکن اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی گئیں. اور جب اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں تو یہ بھی عین ایمان کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس میں آپ کو اور مجھے صرف قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اپنے لیے گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے. اور آپ اصحاب کہف کی کہانی کو پڑھیں گے تو آپ کو اور کلیئرٹی ملے گی. جب آج کے دور میں لوگ ڈفر کریں تو پلیز کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ایک ٹسل میں اور جھگڑے میں نہ آئے. ایک دوسرے کو دیکھ کے استغفار مت پڑھیے. آپ اور میں انشاءاللہ یونٹی کے ساتھ آگے چلیں گے، اور اس یونٹی کے اندر یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اسی یونٹی کے اندر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ دین کی کلیئرٹی ملے گی. جب ہم انشاءاللہ اس دین کی ایسنس کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہیں کریں گے، تو یہ وقت ہے اس وقت اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ رہنے کا. آپ کو کوئی کمزور ایمان والا کہتا ہے، اٹس اوکے، خاموشی سے، صبر کے ساتھ اس وقت رسپیکٹ کے ساتھ وقت کو گزار جائیں.
اسی طرح سے مخرج نظر آئے گا. بیکاز آپ اور میں چپ کریں گے تو صرف اللہ کی خاطر چپ کریں گے. ایک دوسرے پر استغفار پڑھنے کا وقت نہیں ہے. وی آر ناٹ ہوورنگ ان دا ایئر کہ ہم بہت اعلیٰ ہو گئے جو ہم نے فیصلہ کیا. اصحاب کہف کو ذہن میں رکھیں، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہجرت بھی کی، انہوں نے اپنے لیے ایک سیف پروٹیکشن بھی ڈھونڈی، ان کو بھوک بھی لگی جب ان کی آنکھ کھلی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے انسانوں کو ہمارے لیے قرآن میں اگزامپل بنا کر رکھا ہے. انسان ہوتے ہیں جو آخرت کے سفر کی تیاری کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اصحاب کہف کو ذہن میں رکھیں، نافرمانیاں چھوڑیں. If we really need our مخرج right now، ہم میں سے ہر کوئی انڈیویجولی اپنی اپنی زندگی میں جو چھوٹی سے چھوٹی اس وقت ڈس اوبیڈینس ہے، پلیز اس کو ختم کر دیں. میں اب خواتین سے بات کر رہی ہوں، میں اپنی بہنوں سے بات کر رہی ہوں. آپ میں سے وہ سب بہنیں جو اس وقت چھوٹی سی چیز ہے، اگر کبھی بھی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، غیبت نکلتی ہے، if we need مخرج right now from our difficulties، from this difficulty، پلیز اللہ سے وعدہ کریں، آج کے بعد کوشش کریں میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں غیبت نہیں کروں گی، میں ہر وہ کام اڈاپٹ کروں گی اللہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. اسلام نے مجھے اور آپ کو ایسی زندگی دی ہے جس میں آپ اللہ کی ایک بات ماننا شروع کرتے ہیں، آپ کو اس کے کئی پھل نظر آتے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل دین، اٹ گیوز یو ریزن ٹو جوائے. کس نے کہا ہے کہ اس دین میں آ کے ہم خوش نہیں رہ سکتے؟ وی نیڈ اے مخرج. آپ کو اور مجھے صرف ایک قدم اللہ کی طرف بڑھنا ہے. آپ کو مخرج بہت اچھا ایکسپینڈ وے میں چاہیے، آپ اللہ کی طرف 10 قدم آگے بڑھیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. کون سا وعدہ حق ہے؟ کبھی سوچیں نا. قرآن کی تلاوت کریں، بہت کریں، بٹ پلیز گیو اے لٹل موومنٹ آف ریفلیکشن ٹو ایچ سینٹینس آف قرآن کی آیت. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. سوچیں ایک منٹ کے لیے، جس سچویشن میں آپ اور میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی سچویشن میں قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے پرسنلائزڈ ہو جاتا ہے. ہم آج سب پریشان ہیں، ہم آج سب بے چین ہیں، ہم آج سب اللہ کی مدد کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ سچا ہے؟ یہ وعدہ کہ اللہ مومنین کی مدد فرماتا ہے. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اللہ مومنین کی مدد فرماتا ہے. مخرج چاہیے، مومن بن جائیے. اللہ مومنین کی مدد فرماتا ہے، اللہ مومنین کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ کی نصر، اللہ کی نصرت مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یاد رکھیں اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا. اور نہ صرف اللہ دنیا میں مومنین کے ساتھ وعدہ پورا کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن بھی، روز محشر بھی وہ تمام وعدے پورے کرے گا جو اس نے مومنین کے ساتھ کیے ہیں. ہم ڈر نہیں رہے، نہ ہم ڈریں گے ان حالات سے. مشکل بھی رب کی طرف سے، آسانیاں بھی رب کی طرف سے. ہمارا ایمان ہے. ہم اس آیت کو شاید پتہ نہیں کتنی مرتبہ سن چکے ہیں، ان مع العسر یسرا. ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو اس وقت مشکل ہے اس میں بھی یسر موجود ہیں. اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی اپنی کیپیسٹی میں ڈھونڈنا شروع کرے گا. آپ کو اور مجھے اپنے پاس کئی یسر نظر آنے شروع ہو جائیں گے، کئی آسانیاں نظر آنے شروع ہو جائیں گی. ہم جانتے ہیں یہ مشکل وقت آیا ہے. یہ مشکل وقت اللہ کی طرف سے ایک آیت ہے، ہمیں اللہ کی طرف تھوڑا اور متوجہ کرنے کے لیے ایک انڈیکیٹر ہے. اس دن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک انڈیکیٹر ہے شاید، جس کو ہم اپنی ہسل بسل میں بھول جاتے ہیں. آپ اور میں جس دنیا میں رہتے ہیں اس 21st سینچری میں، جہاں بہت سی لگژریز ہیں، وہاں آپ اور میں الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں.
کرنٹ افیئرس کے ساتھ، کرنٹ سرکمسٹانسز کے ساتھ اچھی طرح سے ہم واقف ہیں. گلوبل وارمنگ ہم سب جانتے ہیں، یہ تو ہونا ہے جو اب ہونا شروع ہو گیا ہے. آج یہ وائرس ہے، کل کوئی اور وائرس ہوگا. جسٹ بی انٹلیکچوئل، جسٹ گو اینڈ ریڈ آرٹیکلز اینڈ بکس آن گلوبل وارمنگ. جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں وہاں سے وہ وائرسز نکل رہے ہیں جن کی لائف جو 15,000 ایئرز اولڈ ہیں، جن کے جینوم کو آج کا سائنٹسٹ جانتا بھی نہیں ہے، جن کے جینوم اور جن کے جینیٹک کوڈ پر سٹڈیز بھی نہیں ہوئی ہیں. We are heading towards end of times. We are heading. The only makhraj right now which we can avail is the makhraj of Allah subhanahu wa ta'ala, جو اس رب نے ڈیفائن کیا ہے. ورنہ آج یہ وائرس آیا ہے، کل کوئی اور ہرڈل آ جائے گا، کل کوئی اس سے مشکل وائرس آ جائے گا. اللہ نہ کرے ہم آزمائش نہیں مانگتے، بٹ اللہ نے قرآن میں آپ کو اور مجھے ہی کہا ہے افلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرتے. جس دنیا کا ہم حصہ ہیں وہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور اگر دنیا اختتام کی طرف ابھی نہ بھی بڑھے، آپ اور میں اپنی موت کے بارے میں تو جانتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے ان الساعۃ لا ریب فیہا، وہ گھڑی جس کو الساعۃ آپ روز محشر سمجھیں، قیامت سمجھیں، اس کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے اصحاب کہف کو ہمارے لیے جس کہانی کے طور پر قرآن میں رکھا ہے، سونے کے بعد تو وہ بھی اٹھے تھے نا، تو آپ اور میں بھی اس قبر میں سونے کے بعد جو دنیا کی قبر ہوگی، روز محشر اٹھائے تو جائیں گے، اللہ سوال تو کرے گا. تو اس وقت معاملہ کیا ہے؟ اگر مشکل دور کرنی ہے، اگر مشکل میں بھی مضبوط رہنا ہے، اگر اصل توکل سیکھنا ہے، پلیز کم کلوزر ٹو دا مخرج. اور مخرج صرف اور صرف اللہ کے راستے کے پاس ہے، صراط مستقیم پر ہے، اللہ کے بتائے ہوئے ڈائریکشن پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مخرج سکھا دے، اس مخرج کی طرف ہمیں لے آئے جہاں سے صرف اور صرف ہمیں ایمان نصیب ہو، جہاں آپ کو اور مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا آ جائے، جہاں ہمارے گلے شکوے ختم ہو جائیں، جہاں ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیں. ہم جو جہاں کھڑا ہے اس وقت، ہم میں سے ہر وہ سننے والا جو جہاں کھڑا ہے، اپنے آپ کو 1 قدم 2 قدم 4 قدم اللہ کی طرف لے کر آئیے. قرآن میں آتا ہے نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. بھول جاتے ہیں نا ہم اللہ کو، شاید بھولے ہوئے تھے اللہ کو. ایک جھٹکا آیا ہے جو ہم سب کو اس وقت دوبارہ اس رب کی طرف متوجہ کر رہا ہے. تھوڑی نمازیں بہتر ہو گئیں، تھوڑا نوافل پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے، تھوڑا ہاتھ اٹھانے کا جی چاہ رہا ہے دعا کے اندر. یاد رکھیں وہی رب العزت ہے جس کے پاس تمام قدرت اور تمام طاقت ہے. کسی انسان میں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنٹسٹ میں، کسی ویکسین میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس وقت انسانیت کو اس مشکل سے بچا سکے. آئیں ہم سب مل کر اس دروازے کو کھٹکھٹائیں جس دروازے سے صرف اور صرف آپ کے اور میرے لیے رحمت آئے گی انشاءاللہ. آئیں ہم سب مل کر اپنی زندگی میں سے گناہوں کو امٹ کریں. میں ہر انسان کو دعوت دیتی ہوں جس کا تعلق کسی بھی گھرانے سے ہے، جس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے. یہ ٹائم ہے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے کریٹر کو، اپنے گاڈ کو، اپنے الہ کو، اپنے رب کو، جس کو بعض لوگ نیچر کہہ کے صرف ایڈریس کرتے ہیں. جسٹ ایڈریس دیٹ کریٹر. اس رب کو ایڈریس کرنے کا وقت ہے. ہم بھولے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ.
بھول گئے تھے، کوئی بات نہیں، پھر یاد کر لو. ابھی زندہ ہیں، ابھی مہلت ہے، ابھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے مخرج کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، آئیں ہم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹیں. پلٹنے کے لیے میری پچھلی آڈیو یاد رکھیے. گیو ٹائم ٹو قرآن اینڈ اٹس اے بلیسنگ. ہم کلاسز میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم کورسز ابھی اس وقت نہیں کر سکتے. اٹس اوکے. وٹ ایور گڈ از اویلیبل آن انٹرنیٹ، آن یوٹیوبس، آن ویب سائٹس، آن ویڈیوز، آن سوشل میڈیا. پلیز سنیے. سو نمبر 1، جسٹ کم بیک ٹو یور کریٹر. اللہ رب العزت کی طرف واپس آئیے. نمبر 2، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اس وقت دیکھنے کی کوشش کریں کہ میرے کیا گناہ ہیں، میری کیا ڈس اوبیڈینس ہے جس کی وجہ سے اس وقت میری زندگی میں اور میرے آس پاس انسانوں کی زندگی میں مشکل آ گئی ہے. نمبر 3، پلیز جو اچھی نیکیاں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، جو نیکی، جو اچھا کام، جو انسانیت کی خدمت کے اینگل سے کوئی اچھی بات آپ اڈاپٹ کر سکتی ہیں، جسٹ اڈاپٹ اٹ. I will request from this platform to each and every Muslim woman. اگر آپ اب تک حجاب نہیں کرتی تھی نا، پلیز اللہ کی خاطر اس وقت حجاب شروع کر دیں، بغیر یہ سوچے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں گی یا نہیں کروں گی. میں اس کی بات نہیں کر رہی اس وقت. I will just request, just for this moment. مشکل ہٹانی ہے نا تو اس کی بات تو ماننی پڑے گی. آپ کے بچے کو آپ سے بات منوانی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے؟ پاس آ کے بیٹھتا ہے، پیار سے ماما کہتا ہے، اماں کہتا ہے. آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو آپ سے کوئی بات منوانی ہے، آپ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتی ہیں، آپ اس سے بہت محبت سے بات کرتے ہیں. آپ اس کی، اگر وہ آپ سے رتبے میں بڑا ہے، آپ اس کی مرضی کے مطابق بننے کی کوشش کرتی ہیں نا. ہم اس وقت اس مشکل کو ہٹوانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے ہٹانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہی ہٹا سکتا ہے. پلیز، میں جہاں آپ کو تیسرے سٹیپ کے اندر نیکیاں اڈاپٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں، جسٹ ٹو فائنڈ دس مخرج، میں عورت ہوتے ہوئے اپنی سب بہنوں سے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، جسٹ اس مومنٹ میں حجاب پہن لیں، بغیر یہ سوچے. شیطان کہے گا کیا فائدہ بعد میں اتار دو گی. میں کہہ رہی ہوں اس وقت آگے کا مت سوچیں، پہن لیں. کیا پتہ آپ کا اس وقت حجاب پہننے کا عمل نہ صرف ہم سب پاکستانیوں کو، نہ صرف ہم پوری مسلم امت کو، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو، آپ کا عمل پوری انسانیت کو اس مشکل سے نکال لے. اس لیے کہ جو اس کی رحمت کھلتی ہے تو اس کی رحمت ایسے برستی ہے کہ آپ اور میں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. شیطان پوری کوشش کرے گا آپ کو نیکیوں میں آگے نہ بڑھنے دے. شیطان پوری کوشش کرے گا اس مشکل وقت میں ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع کروا دے. پلیز اس کے ٹریپ میں مت آئیے گا. آپ میں طاقت ہے، آپ میں اسٹیمنا ہے. ایٹ لیسٹ جتنی خواتین اور بچیاں مجھے سن رہی ہیں، جن کے کان سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، میں ریکویسٹ کروں گی، ہم میں سے جو انسان جتنی نیکیاں اڈاپٹ کر سکتا ہے اڈاپٹ کیجیے. اگر ہمیں اس مشکل کو ہٹانا ہے، ہمیں 4 کام کرنے ہیں. چوتھا کام، کثرت سے دعا کیجیے، کثرت سے دعا کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے، اور اسی چوتھے کام میں کثرت سے صدقہ کیجیے، کثرت سے. تو ہم نمبر 1 ان مشکل حالات میں آج سے ہی وداؤٹ اینی ڈیلے، ہم آج سے ہی قرآن کے ساتھ جڑیں گے. قرآن کی تلاوت بڑھا دیں. قرآن کا کوئی ٹاک، کوئی درس، کوئی لیکچر سننا شروع کر دیں آج سے. تھوڑا تھوڑا مت سنیں پورا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جسٹ 10 منٹس. آنکھیں بند کر کے سنیں، کانسنٹریشن سے سنیں، تفکر سے سنیں. نمبر 1 ہم قرآن سے جڑیں گے بیکاز وی نیڈ دس مخرج. نمبر 2 ہم اپنی زندگیوں میں سے گناہوں کو نکالیں گے، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہی کیوں نہ ہو. کوئی کھلی نافرمانی ہے، چھوڑ دیں، صرف اس ٹائم کے لیے چھوڑ دیں. اللہ سے بات منوانی ہے نا، مخرج چاہیے نا، دروازہ کھلوانا ہے رحمت کا. چھوڑ دیں اس وقت نافرمانی.
غصہ کرنا چھوڑ دیں، میوزک سننا چھوڑ دیں، لڑنا چھوڑ دیں، لوگوں کی زیادتیوں پر ان کو معاف کر دیں، پرانے گلے شکوے چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے جو آپ کو گناہ نظر آتا ہے، اللہ کی ڈس اوبیڈینس نظر آتی ہے، چھوڑ دیں. تو قرآن پڑھیں گے، مخرج کے لیے گناہوں کو چھوڑیں گے. نمبر 3، مخرج کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی اڈاپٹ کریں. پلیز گھر بیٹھ کے آپ جو نیکی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ میں تو گھر سے باہر ہی نہیں جا رہی ہوں، لیٹس سے، تو میں حجاب کیسے پہنوں؟ آپ گھر سے باہر نہیں جا رہی، کوئی بات نہیں، ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیں، سمپل. نیت کرنے میں اجر مل جائے گا. مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کا اجر لکھ دیتا ہے. جب آپ عمل کرتے ہیں اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تو نمبر 3 اسٹیپ ٹو ریچ ٹو دس مخرج، نیکیوں کے ارادے کر لیں. پلیز جو نیکی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں ابھی کر سکتی ہیں، ابھی اڈاپٹ کیجئے. نہیں اڈاپٹ کر سکتی ہیں، نیت کر لیجئے. Your intention will inshallah move you forward toward your azma, towards your determination, towards your amal. یاد رکھیں انسان ایسی مخلوق ہے، جب وہ کسی کام کی نیت کر لیتا ہے تو کر جاتا ہے. نیت کر لیں، کیا پتا موت آ گئی تو اسی نیت پر بخش دیا جائیں. موت سے نہیں ڈرنا. ہاں، اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ موت آ گئی، تو ایک چیز حقیقت ہے، کسی لیول کا فیئر آف ڈیتھ از نیچرل. اگر مجھے انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو میں اس فیئر آف ڈیتھ کے اوپر ایک ٹاک انشاءاللہ چھوٹی سی ضرور پلان کروں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان موت سے ڈر رہے ہیں کوئی جو گھروں کے اندر بیٹھ جائیں. اس کے اوپر بھی وی نیڈ ٹو کریکٹ آور پرسپیکٹیوز. موت کا فیئر کیا ہے، احادیث نے اور قرآن نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، اور آن اے ریئلسٹیکل پریکٹیکل نوٹ اس کو کیسے آج لیا جا سکتا ہے. اگین ہم ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں. ڈونٹ یوز ریلیجن ٹو کریٹیسائز ون another. پلیز نہ کریں. اگر دوسرے کر رہے ہیں نا، چپ ہو جائیں. دوسرے آپ کو کم ایمان والا کہیں یہ سوچ کے کہ آپ گھر میں بیٹھی ہیں گورنمنٹ ڈائریکٹیوز کی وجہ سے، چپ ہو جائیں. سے بہت اچھا، تھینک یو. مسکرائیں، آپ کی نیکی ہے یہ. کیا پتا آپ کے اس صبر پہ، آپ کی اس خاموشی پہ اللہ کو آپ پر پیار آ جائے. وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ الشکور ہے، قدردان ہے. یاد رکھیں اس کی مدد مومنین کے ساتھ ہے، اور جب مومنین پر وہ مدد کرتا ہے تو اس مدد کا امپیکٹ آس پاس کے گناہ گاروں کو بھی مل جاتا ہے. آپ کی اور میری نیکیاں آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائیں گی. تو نمبر 3 اسٹیپ، ہم آج سے ہی نیکیوں کا ارادہ کر لیں گے. اور نیکیوں کے ارادے میں یاد رکھیں، اگر کسی سے معافی تلافی کرنی ہے نا رشتوں میں، کر لیں. اٹس اے گڈ ٹائم. میسج بھیج دیں، فون کریں، معاف کر دیں سب کو. چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی چھت کے ساتھ رہتا ہے، رہتی ہیں، معاف کر دیں. چاہے وہ دور ہیں، معاف کر دیں. انہوں نے زیادتی کی، معاف کر دیں. آپ سے زیادتی ہوئی، سوری بول دیں. سو نیکیاں اڈاپٹ کریں اف یو ریئلی وانٹ دس مخرج ان فرنٹ آف یو. اور ہم سب مل کر کریں گے تو مخرج بہت جلدی نظر آئے گا انشاءاللہ. ہم سب مل کر اس رحمان کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. اینڈ نمبر 4، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیجئے. نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کیجئے. فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کیجئے، فرض نماز کے بعد. اور چلتے پھرتے دعا کریں، گھر میں کام کرتے ہوئے دعائیں کیجئے. جب موقع مل جائے دعائیں کیجئے، جب موقع مل جائے تسبیح کیجئے، جب موقع مل جائے اللہ سے بات کیجئے، جب موقع مل جائے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. کیا پتا ایک آنسو جو ہماری آنکھ سے اپنے کسی ایک گناہ کو جو ہم نے پچھلے دنوں میں کیا ہے اس کو سوچ کے گرے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے. نہ صرف اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے، اس ایک آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ ہمارے چہرے کو کبھی نہ چھوئے. یہ بہت خوبصورت دین ہے. یہ دین آپ کو اور مجھے، ہم میں سے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ آفر کر رہا ہے اور کرتا ہے. اٹس اے ہائی ٹائم ٹو جسٹ جوائن آور ہینڈس ٹوگیدر، ٹو جسٹ کال آور رب ٹوگیدر، ٹو جسٹ فائنڈ آور سیلف ان دا قرآن، اور ہم اس مخرج کی طرف آگے بڑھیں. تو قرآن سے جڑیں گے، ہم گناہوں کو چھوڑیں گے،
نیکیاں اڈاپٹ کریں گے، کثرت سے دعا اور استغفار اور صدقہ کریں گے. ہم میں سے جتنے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے، آپ نے ایک دفعہ مدد کر دی ہے، ہاتھ روکیے گا نہیں. اگر آپ خود نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پلیز ان ٹیمز کو جوائن کر لیجئے جو پہنچ رہی ہیں، اور صدقہ کرتی رہیے. صدقہ مشکل کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ قیامت کے دن آپ کے اور میرے لیے ایک ٹھنڈا بادل بن جائے گا. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ مومن بندے کے اوپر اس کے صدقے کو ایک بادل کی طرح اس کے سر پر رکھے گا. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کی تقدیر میں کوئی مشکل ہے، ہماری دعائیں تقدیر کو بدل سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. سو یاد رکھیں یہ مشکل وقت ضرور ہے، مگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ہمارے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا. ہمارا رب کسی مومن کو تنہا نہیں چھوڑتا. فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں، معجزے آج بھی ہوتے ہیں. صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنا توکل بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ پر آئی ہوئی رحمت آپ کے آس پاس نازل ہو جائے گی. آپ پر آئی ہوئی رحمت کا فائدہ انسانیت کو پہنچ جائے گا. مت دیکھیں کتنے مسلمان گناہ گار ہیں، مت دیکھیں کتنے مسلمان نافرمان ہیں، مت دیکھیں کتنے مسلمان ابھی بھی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، مت دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو اس وقت بھی میوزک اور میڈیا انڈسٹری میں غرق ہوئے ہوئے ہیں. چھوڑ دیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ہم سب کو کلیکٹیولی اس وقت اپنے اپنے طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں زندگی میں گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے نیکیاں اڈاپٹ کرنا آسان بنا دے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ ہمارا صدقہ قبول فرما لے. اللہ ہمیں اپنے راستے میں صدقہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے. اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے. اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ جو مرحومین ہیں ان کی بہترین مغفرت فرما. اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اللہ ایمان پر موت عطا فرما. اللہ ہم ناگہانی موت نہیں مانگتے، اللہ ہمیں بخش دے. اللہ جو ذمہ داریاں آپ نے دنیاوی لحاظ سے ہم پر ڈالی ہیں، اللہ ان کو احسن طریقے سے ایمان کے ساتھ مکمل کرنے والا بنائیے. اللہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ آپ رحمان ہیں. اللہ ہمیں بخش دیجئے. اللہ بہت پیارا وقت ہے. اللہ آپ اس وقت کی بھی دعائیں قبول کرتے ہیں. اللہ آپ کو تو جس وقت پکارا جائے آپ دعائیں قبول کرتے ہیں. اللہ ہمیں بخش دیجئے. اللہ ہم پر سے، مسلمانوں پر سے، مسلمان ممالک پر سے، اس پوری دنیا کی انسانیت پر سے اس مشکل کو ہٹا دیجئے. اللہ ہم مسلمانوں کو موقع دیجئے کہ ہم آپ کے فرما بردار بنیں. اللہ ہم مسلمانوں کو موقع دیجئے کہ ہم اس اسلام کی خوبصورتی کو دنیا کے ہر انسان کے سامنے رکھ سکیں. ہم جانتے ہیں اس دین نے ہر انسان کو پریزنٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. اللہ ہم غافل تھے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرما. اللہ ہمیں روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ہمیں ایسے حال میں اپنے سے ملائیے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ انسانیت کو اس مشکل وقت میں مخرج عطا کر دیجئے، رحمتوں والا مخرج عطا کر دیجئے. ہم سب کو بخش دیجئے. مسلمانوں پر رحم فرمائیے. جہاں ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں پر اپنی خاص مدد نازل فرمائیے. جزاک اللہ خیرن. آپ سب کے وقت کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ آپ کے پیاروں کو، آپ کے خاندانوں کو جو جہاں جہاں دنیا میں ہے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ صرف آپ ہی کی مدد ہمیں اس آنکھوں سے نہ نظر آنے والی بیماری کے شر سے بچا سکتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب پر کرم فرمائیے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس عمل کو قبول فرمائیے. اللہ اس ذکر کے بدلے ہم سب کے گھروں کے اوپر ایک کنیکٹڈ رحمت کی شیٹ لگا دیجئے اور اس شیٹ کے اندر کوئی شر اور کوئی شیطان داخل نہ ہو سکے.
جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.